آج بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسلام کے نظام معیشت کو دیکھ لیں، اسلام کے نظام معیشت پر کام کر لیں، آج بھی مسلمان دوسروں کو قرضہ دینے والا ملک پاکستان بن سکتا ہے۔ اور ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسلام کے نظام معیشت کو چھوڑ دیا۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ اسلام نے جب اپنی تعلیمات کا آغاز کیا، حضور نے جب اسلام کا اعلان کیا، کفار دشمن ہو گئے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور کے صحابہ کو ایک کفن کے اندر، ایک کپڑے کے اندر تین صحابہ کو دفنایا گیا۔ اسلام کا ظاہری معیشت یہ تھی کہ کپڑے قلیل ہونے کی وجہ سے ایک کپڑے کے اندر تین صحابہ کو کفن دیا گیا۔ لیکن جب اسلام اپنی نظام معیشت لے کے آیا، اسلام اپنی تعلیمات لے کر آیا، جب اسلام نے اپنی تعلیمات کو پھیلایا، اسلام کے نظام معیشت کو پھیلایا، پھر مسلمانوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ حضور کے صحابہ گھر سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر نکلتے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دوسرے مسلمان کے دروازے پر جا کر دستک دیتے کہ بھائی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ لے لو۔ جس کے دروازے پہ جاتے وہ بھی کہتا کہ یار میں نے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کسے دوں۔ تیسرے کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ کہتا کہ یار میں بھی پریشان ہوں، میں نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اسلام نے یہ زمانہ بھی دیکھا۔ پھر جیسے جیسے ہم اسلام سے دور ہوتے گئے،